ناظرین، کبھی آپ نے اقبال مسیح کا نام سنا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، لیکن اس عظیم پاکستانی کو دنیا ایک گمنام ہیرو کے طور پر جانتی ہے۔ ہر سال اقوام متحدہ اس کے نام سے ایوارڈ جاری کرتا ہے اور اس کے نام پر دنیا میں کئی ادارے موجود ہیں۔ اس کی زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ یورپ کی سڑکوں پر موجود مجسمے اس کی عظمت کے عکاس ہیں۔ تو ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد اس عظیم پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہم آپ کو اس عظیم ہیرو کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو ناظرین، اقبال مسیحی 1983 میں شیخو پورہ کے نواحی شہر مرید کے میں پیدا ہوا۔ اقبال کی والدہ ایک کارپیٹ فیکٹری میں ملازمہ تھی۔ جب اقبال 4 سال کا تھا تو فیکٹری مالک نے اقبال کو کام پر لگا دیا، کیونکہ اقبال کی ماں 600 روپے کا معمولی قرض بیماری کے باعث ادا نہ کر پائی، اور بدلے میں فیکٹری مالک نے اقبال کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ فیکٹری مالک اسے صرف ایک وقت کا کھانا دیتا تھا اور پورا ہفتہ روزانہ 14 گھنٹے کام کرواتا تھا۔ 6 سال تک اقبال دن رات 14 گھنٹے کام کرتا رہا، لیکن قرض تھا کہ جوں کا توں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اقبال مسیح نے زندگی کا ایک بدصورت رخ جھیلنا شروع کیا، مگر اقبال کے حوصلے تھے کہ پہاڑوں سے بھی بلند، اور ایک دن اس کے ذہن میں بغاوت نے جنم لیا۔ 1990 میں 10 سال کی عمر میں غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر بھاگ نکلا، لیکن چونکہ فیکٹری مالک اثر و رسوخ والا تھا، سو جلد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دن قید میں رہنے کے بعد اسے دوبارہ فیکٹری میں کام کے لیے بھیج دیا گیا۔ اب کی بار کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا، مگر اقبال تھا کہ اسے غلامی سے نہ صرف خود آزادی چاہتا تھا، بلکہ اپنے ساتھ قید ہزاروں بچوں کو بھی آزاد کروانا چاہتا تھا، جو بچے فیکٹری مالکان کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تو 1 سال بعد اقبال دوبارہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اقبال مسیح اس مرتبہ جب دوبارہ فرار ہوا تو اس نے اپنے ساتھ لاہور کے 3000 بچوں کو بھی سرمایہ داروں کے پنجوں سے آزادی دلوائی۔ اقبال مسیح 10 سال کی عمر میں بچوں کی آزادی کی پہلی تحریک کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، ایک پارٹی جس کا نام پاؤنڈڈ چائلڈ لبریشن تھا۔ اقبال ایک لیڈر بن چکا تھا، ایک 10 سالہ لیڈر جس نے سرمایہ داروں کی فیکٹریوں، بھٹوں سے ہزاروں بچوں کو آزاد کروایا۔ ناظرین، جب دنیا کو خبر ہوئی تو 11 سالہ اقبال کی دھوم مچ گئی۔ 1994 میں اقبال کو امریکہ میں ریبوک چائلڈ ہیرو کا ایوارڈ دیا گیا، اور اس کے تحت سالانہ 15,000 امریکی ڈالر کی تعلیمی اسکالرشپ دی گئی، جبکہ برینڈیز یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر تک پہنچنے پر مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس ہیرو کو پہلے سویڈن، اس کے بعد امریکہ میں اسکول کے بچوں سے بات چیت کے لیے بلایا، جہاں مقامی اسکولوں کے طالب علموں نے اپنی جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا، جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے 20 سے زائد اسکول چلا رہا ہے۔ اس دوران اقبال نے 2 سال میں 4 سال کے برابر تعلیم حاصل کی، حالانکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کا عزم بہت بڑا تھا۔ سال 1995 میں جب اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں
پہنچا تو 16 اپریل کو جب وہ سائیکل چلا رہا تھا تو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس معصوم کی زندگی ختم کر ڈالی۔ یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سرزد ہوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال کی نیک نامی ایک آنکھ نہ بھائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اشرف نامی ہیروئن کے عادی شخص نے اقبال کو قتل کیا۔ اقبال کی موت پر معروف امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کی لکھی گئی لائن یہ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بہادر تھا۔ اقبال کی موت کے بعد مقامی نوجوانوں نے کینیڈا میں فری دی چلڈرن نامی تنظیم قائم کی، جبکہ اقبال مسیح چلڈرن فاؤنڈیشن کا بھی آغاز کیا گیا، جو جبری مزدوری کرنے والے بچوں کو علم کی روشنی کی طرف لانے کے لیے کام کرتی ہے۔ سال 2009 میں امریکی کانگریس نے سالانہ اقبال مسیح ایوارڈ کا آغاز کیا، جو دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد میں ہر سال کسی ایک کو دیا جاتا ہے۔ سال 2014 میں جب بھارتی شہری کیلاش کو نوبل امن انعام سے نوازا گیا تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اقبال مسیح کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس ساری داستان غم سننے کے بعد ہم حیوانوں کو انسان کہنا کہاں تک درست ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اپنے ملک میں اقبال کو کیا ملا؟ صرف گولیاں ملیں جو اس کے وجود کو چھلنی کر گئی۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اقبال مسیح کا نام تک بھی پہلے سنا تھا؟ یقیناً نہیں سنا، کیونکہ ہم جس ملک میں بستے ہیں اس کا کنٹرول سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، اور اقبال آواز ہے جد و جہد کی، سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی، اور یہ میڈیا اور اخبارات کبھی بھی اقبال کے بارے میں نہیں بولے، کیونکہ میڈیا، اخبارات سرمایہ داروں کی کمپنیاں ہیں۔ نہ جانے ہم لوگ کتنے اقبال گنوا بیٹھے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کتنے اقبال اور گنوائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔